بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمال کا فتنہ، مصنف ابن صفی۔ یہ ناول ان لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے جو ایڈونچر کے رسیا ہیں۔ یہ ابن صفی کا آخری تحفہ ہے۔ شکرال کی سنگلاخ سرزمین پر جنم لینے والی اس حیرت انگیز کہانی میں مہم جوئی، سسپینس اور ایکشن سمیت ہر وہ خوبی موجود ہے جس کی آپ ابن صفی سے توقع رکھتے ہیں۔ دریائے نمیلی کے اس وسیع اور عظیم موڑ کے قریب پہنچ کر شرجیل رک گیا، جس کی ابتدا غروال کے جنگل سے ہوتی تھی۔ اسی جگہ سے دریا کے کنارے کنارے سفر جاری رکھ کر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں سے وہ شمال کی طرف سفر کرتا۔ اس نے اپنے اوزاروں کی تھیلی سمیت پیدل ایک طویل سفر کیا تھا۔ وزنی تھیلا اس نے کاندھے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا تھا اور جنگل کی تاریک فضا میں دریا کے دوسرے کنارے تک دیکھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اسے نہ تو دریا کی گہرائی کا اندازہ تھا اور نہ ہی اس کا علم تھا کہ دریا کس قسم کی بلاؤں سے پر ہوگا۔ ویسے اسے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ دریا میں سفر کرنے کا ذریعہ درختوں کے وہ بڑے بڑے تنے ہی ہو سکیں گے جنہیں کاٹ کاٹ کر دریا میں اس لیے ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ دریا میں بہتے ہوئے ڈھلان کی طرح کے میدانوں تک پہنچ جائیں جہاں انہیں تعمیراتی کاموں میں لایا جا سکے۔ جہاں شرجیل رکا تھا وہاں دریا کا بہاؤ تیز نہیں تھا اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک درختوں کے بے شمار تنے بکھرے ہوئے تھے۔ شرجیل نے سوچا کہ اگر کسی لٹھی کو سفر کا ذریعہ بنا لیا جائے تو پیدل چلنے سے بچ جائے گا، لہذا ایک پتوار تو بنا ہی لینی چاہیے۔ اس نے رائفل بھی کاندھے سے اتار کر تھیلے سے ٹکا دی اور ایک چھوٹی سی کلہاڑی نکال کر ایک درخت پر چڑھنے لگا۔ ابھی نچلی شاخ پر بھی نہیں پہنچا تھا کہ اسے ایک انسانی کرراہ سنائی دی۔ وہ جہاں تک وہیں رک گیا۔ کرراہ پھر سنائی دی اور وہ آواز کی سمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہوا پھرتی سے نیچے اتر آیا۔ قریبی پانی میں ایک لٹھے کے قریب ایک ہاتھ دکھائی دیا اور ساتھ ہی آواز آئی، مدد مدد، میری مدد کرو۔ پھر ایک سفید سا چہرہ اسی ہاتھ کے قریب نظر آیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ چہرہ کسی کفن سے نمودار ہوا ہو۔ بچاؤ بچاؤ کی آواز پھر سنائی دی اور اس بار شرجیل نے بے ساختہ دریا میں چھلانگ لگا دی۔ وہ ایک اچھا تیراک بھی تھا۔ جلدی وہ اجنبی ہاتھ شرجیل کے ہاتھ میں آ گیا۔ کتنا ٹھنڈا تھا وہ ہاتھ۔ شرجیل کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ زور لگا کر اس نے اس بے جان سے جسم کو اپنے بائیں بازو میں جکڑا اور تیرتا ہوا کنارے کی طرف پلٹنے لگا۔ بچاؤ بچاؤ۔ کنارے پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس نیم جان جسم کے سینے میں گہرا زخم ہے جس سے خون اور پانی ابل رہا تھا۔ اجنبی دم توڑ رہا تھا۔ دفتن وہ بڑبڑایا، اس نے مجھے مار ڈالا، خنجر سے وار کیا تھا، وہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں۔ وہ اس کی زبان بند ہو گئی۔ گھبراؤ نہیں، شرجیل آہستہ سے بولا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اتنے میں اسے دو زخم اور نظر آئے جو دونوں پہلوؤں پر تھے۔ شرجیل کو خدشہ تھا کہ اس کے دونوں پھیپھڑے بھی زخمی ہیں، لیکن شرجیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اس کی جان کس طرح بچائے۔ بھائی، شرجیل آہستہ سے بولا، میں تمہارے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکتا۔ زخمی نے آنکھیں کھول دیں اور شرجیل کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، میں جانتا ہوں اور تم نے جتنا کچھ بھی کیا ہے وہ میرے لیے بہت ہے۔ اس نے پیچھے سے حملہ کیا تھا، بہت طاقتور ہے۔ خنجر دستے تک میری پشت میں اتر گیا۔ میں پلٹ پڑا تھا لیکن افسوس اسے خراش بھی نہ لگا سکا۔ میں ضحاک فیل گردن ہوں۔ زیارت گاہ کے محافظ؟ شرجیل نے بے قرار ہو کر پوچھا۔ ہاں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں وہی ہوں۔ رب عظیم کے لیے اسے گھیر لو، وہ بہت برا ہے، غدار، شکرال کا سرطان۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ تم پر کس نے حملہ کیا تھا بھائی ضحاک؟ شرجیل نے سوال کیا۔ داراب سرکش نے، زخمی نے مردہ سی آواز میں جواب دیا اور پھر ایک ہچکی کے ساتھ اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی اور شرجیل سوچتا رہ گیا، کیا وہی داراب سرکش؟ کاش یہ اتنی دیر اور زندہ رہتا کہ اسے داراب سرکش کے بارے میں کچھ اور بھی بتا سکتا۔ شرجیل ضحاک فیل گردن کے نام سے واقف تھا اور زیارت گاہ کے بڑے عابد نے اس کو اس لیے روانہ کیا تھا کہ وہ ضحاک فیل گردن کو تلاش کرے اور تلاش کر کے اس کا معاون اور مددگار بن جائے۔ لیکن افسوس
وہ اس وقت اس کے سامنے مردہ پڑا تھا اور ہر قسم کے حصول معاون سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ ان دنوں شکرال اور زرد ریگستان کی سرحد پر بے چینی تھی۔ شمال کے ناپاک شکرال کے اس ٹکڑے پر قبضہ جمانے کے چکر میں تھے، جس سے گزر کر شکرالی قافلے زرد ریگستان پار کر کے دوسرے ممالک میں براہ راست تجارت میں داخل ہوا کرتے تھے۔ شکرالی سرحد کے قریب کا وہ ٹکڑا بہت زرخیز تھا اور وہاں امن پسند لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں موجود تھیں۔ ان لوگوں کی زندگیوں کا انحصار زراعت پر تھا۔ دریائے نمیلی کی ایک شاخ اس خطے کو سیراب کرتی تھی۔ سنا جا رہا تھا کہ داراب سرکش نامی کوئی شکرالی ہی شمال کے ناپاکوں کی مدد سے اس خطے پر قبضہ کر کے اپنی شخصی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ زیارت گاہ کے بڑے عابد نے ضحاک فیل گردن کو دریافت حال کے لیے بھیجا اور زیادہ وقت گزر جانے کے بعد سرخسان کے سردار کے نوجوان بیٹے شرجیل کو طلب کر لیا۔ اس انتخاب کی وجہ شرجیل کی غیر معمولی طاقت اور فنون سپاہ گری میں مہارت تھی، لیکن شرجیل نے یہ سفر سرخسان کے سردار کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں شروع کیا تھا، بلکہ اپنے بارے میں دوسروں کو یہی بتاتا آیا تھا کہ وہ چوبی مکانات بنانے کا ماہر ہے اور سرحد کے اس علاقے میں جانا چاہتا ہے جہاں ان دنوں چوبی مکانات کی تعمیر کا کام بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ اس نے ایک بار پھر لاش پر نظر ڈالی اور اس کے قریب بیٹھ کر اس کی جامع تلاشی لینے لگا۔ لاش کی جیبوں سے کچھ نقدی سونے کی مہروں کی صورت میں برآمد ہوئی۔ پھر وہ لاش کے پاس سے اٹھ ہی رہا تھا کہ پانی کے چھپاکے کی آواز آئی، جیسے کوئی پانی میں کودا ہو۔ شرجیل نے لپک کر اپنی رائفل سنبھالی۔ ادھر تھوڑی فاصلے پر پانی میں ایک انسانی شکل دکھائی تھی۔ شرجیل نے رائفل کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، اگر تم دوستانہ رویہ رکھنا چاہتے ہو تو چلے آؤ، لیکن مجھے تمہارے دونوں ہاتھ خالی نظر آنے چاہیے، ورنہ میں تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ ٹھہرو لڑکے ٹھہرو، اجنبی نے کہا۔ میں ایک امن پسند آدمی ہوں اور میں تمہیں جانتا تک نہیں ہوں، مجھے کنارے پر آنے دو۔ شرجیل نے رائفل کی نال جھکا دی۔ اجنبی کنارے پر آ گیا۔ خاصا دیو قامت آدمی تھا، شرجیل سے بھی 5 یا 6 انچ اونچا۔ اس کے شانے بھی شرجیل کے شانوں سے چوڑے تھے۔ سیاہ داڑھی تھی، لیکن ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس کی ایک ٹانگ شاید کسی حادثے میں ضائع ہو گئی تھی، لیکن بیساکھیاں استعمال کرنے کی بجائے اسے لکڑی کی مصنوعی ٹانگ لگا کر چلنے میں مہارت حاصل کر لی تھی، اس لیے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کس دل گردے کا آدمی تھا۔ اس نے لاش پر نظر ڈال کر سخت لہجے میں شرجیل سے پوچھا، کیا تم نے اسے قتل کیا ہے؟ نہیں، شرجیل نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کہیں تم ہی نے تو اس پر حملہ نہیں کیا تھا؟ قطعی غلط، اجنبی نے کنکھیوں سے لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ اوہ، کتنا شاندار آدمی تھا جو اتنی آسانی سے مار ڈالا گیا۔ میں نے اپنے زمانے میں کئی آدمیوں کو قتل کیا تھا، مگر اسے نہیں۔ وہ مسکراتا ہوا شرجیل کی طرف مڑا اور بولا، بہرحال میں ابھی ابھی آیا ہوں اور تم ایک تازہ لاش کے قریب کھڑے ہوئے ملے۔ قانون تم سے سوال کرے گا، لہذا تم کوئی معقول جواب سوچ کر رکھ لو۔ شرجیل نے کہا، یہ جنگل ہے، یہاں کوئی قانون نہیں ہے، پھر بھی اسے اس طرح نہیں مرنا چاہیے تھا۔ دیوقامت آدمی شانوں کو جنبش دے کر بولا، موت و زیست کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہر ایک کو مرنا پڑتا ہے جب اس کا وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہوتی، وہ مر چکا ہے اور اب کہاں پڑا ہے، اسے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر دیوقامت آدمی نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آس پاس کوئی سرائے بھی ہے، کیا تم وہیں جا رہے ہو؟ ہاں، فی الحال میں دریا پار نہیں کروں گا، شرجیل نے کہا۔ وہ دونوں ایک جانب چل پڑے اور لاش جہاں پڑی تھی وہیں پڑی رہی۔ آخر سرائے کتنی دور ہوگی؟ دیوقامت آدمی نے کہا۔ میرے اندازے کے مطابق کم از کم 5 میل، شرجیل نے کہا۔ میں یہیں سے دریا پار کر جاتا، لیکن اب اس لاش کی وجہ سے مجھے سرائے تک جانا پڑے گا تاکہ شایان شان طور پر اس کی تدفین ہو سکے۔ تمہارا تھیلا بہت وزنی معلوم ہوتا ہے، کیسے بھاری اوزار بھی ہیں؟ وہ آدمی بولا۔ ہاں، میں چوبی مکانات کی تعمیر کا ماہر ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ زرد ریگستان کے قریب واقع سرسبز خطے میں ایک بڑی بستی تعمیر ہو رہی ہے، وہاں مجھے معقول معاوضے پر کام مل جائے گا، شرجیل بولا۔ تب پھر تم غلط جگہ سے دریا عبور کرنا چاہتے تھے۔ میرے علم اور اطلاع کے مطابق سرائے سے 1 میل کے فاصلے پر دریا پار کرنے کے لیے کشتیاں ملتی ہیں، اور ان اطراف میں خطرناک دریائی جانور بھی نہیں پائے جاتے، وہ آدمی بولا۔ کچھ دور چلنے کے بعد دیوقامت آدمی نے پھر کہا، تم لہجے سے سرخسانی معلوم ہوتے ہو۔ ہاں،
میں سرخسانی ہوں، شرجیل فخریہ لہجے میں بولا۔ تھوڑی دیر تک پھر خاموشی رہی۔ میں اپنی اس مصنوعی ٹانگ کی وجہ سے چوبی ٹنگا کہلاتا ہوں۔ کوئی اصل نام بھی تو ہوگا، شرجیل مسکرا کر بولا۔ عرصے کی بات ہے، میں بھی اب اسے بھول چکا ہوں۔ ویسے حقیقتاً آدمی وہی کچھ ہے جو وہ کر سکتا ہے، ناموں میں کیا رکھا ہے؟ چوبی ٹنگا بولا۔ تمہارا بھی تو کوئی نام ہوگا۔ یکایک شرجیل کو غصہ آ گیا۔ پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور اسے میرے نام سے کیا سروکار؟ بالآخر اس نے کہا، ہر فرد کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، مگر میری نظروں میں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ شرجیل کا قد 5 فٹ 10 انچ تھا، یعنی اس سے قد میں چھوٹا ہی پڑتا تھا، اور وہ ایک طاقتور آدمی معلوم ہوتا تھا۔ لیکن شرجیل کو اس کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی، اور وہ اندھیرے میں راستہ طے کرتے رہے۔ دیوقامت آدمی اپنی مصنوعی ٹانگ کے باوجود بھی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ چل رہا تھا، یعنی مصنوعی ٹانگ اس کی کمزوری نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اچانک انہوں نے گھنے درختوں کی اس طرف روشنی دیکھی، اور ان کی رفتار مزید تیز ہو گئی، اور پھر وہ بڑی سی چوبی عمارت تک پہنچ گئے جو اس علاقے کی سرائے تھی۔ وہ سرائے میں داخل ہوئے۔ بڑے سے ہال کے بہت بڑے آتش دان میں آگ روشن تھی۔ ان کے سردی سے ٹھٹرے ہوئے جسموں میں سرور انگیز گرمی دوڑ گئی۔ وہاں کچھ بینچیں پڑی ہوئی تھیں اور لمبی لمبی میزیں بھی۔ آگ کے قریب ایک متوسط عمر کی عورت ایک بڑے برتن میں کچھ پکا رہی تھی، جس کی خوشبو سے ان کی آنتیں انگڑائیاں لینے لگیں۔ ایک توانا اور گنجا آدمی جو اندازے سے سرائے کا مالک معلوم ہوتا تھا، انہیں خوش آمدید کہتا ہوا ان کے قریب پہنچا اور بے حد نرم لہجے میں بولا، رات بڑی سرد ہے، کچھ تھوڑا بہت کھا کر تیمال پیو، اس کے بعد میری بیوی تمہارے لیے خوش ذائقہ کھانے کی فراہم کرے گی۔ پھر وہ عورت کی طرف مڑ کر بولا، جان، کھانا میں اس پر لگا دو، یہ دونوں بہت بھوکے معلوم ہوتے ہیں۔ وہاں ایک لمبا آدمی بھی موجود تھا جو دیوار سے ٹیک لگائے شرجیل کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ شرجیل کی صدری کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کی پیٹی میں اڑسا ہوا پستول صاف نظر آ رہا تھا۔ شرجیل نے اپنے اوزاروں کا تھیلا ایک طرف کو رکھ دیا اور کاندھے سے رائفل اتار کر اس کے قریب ہی دیوار سے ٹکا دی۔ میرا نام انتر ہے، سرائے کے گنجے مالک نے کہا۔ ہم یہاں تھوڑی سی کھیتی باڑی بھی کر لیتے ہیں، کسی قدر ماہی گیری بھی کرتے ہیں، اور بندوق کا شکار وافر ہے، اسے شرجیل اور چوبی ٹنگے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اور ہماری عمدہ تیمال جو جسموں کو گرم رکھتی ہے۔ واقعی؟ شرجیل مسکرا کر بولا، تمہاری تیمال ایسی ہی ہے۔ میرا جسم تھکن اور ٹھنڈک سے چور تھا، لیکن اب میں خود کو تر و تازہ محسوس کرتا ہوں۔ ہال میں ایک سیاہ فام آدمی بھی موجود تھا جس کی آنکھیں سانپ جیسی تھیں۔ اسے شرجیل کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا دور کا سفر ہے؟ میرے سفر کا تعلق روزگار سے ہے، شرجیل نے جواب دیا۔ جہاں بھی مل جائے۔ ویسے مجھے اطلاع ملی ہے کہ جنوبی سرحد کے قریب بستیاں بسائی جا رہی ہیں، شرجیل بولا۔ شرجیل نے غلط بیانی سے کام لیا تھا، کیونکہ اسے جنوب کی طرف نہیں بلکہ شمالی سرحد کی طرف جانا تھا۔ لمبا اور وجیح آدمی دانتوں میں پائپ دبائے میز کے قریب آیا اور شرجیل کے مقابل بیٹھ گیا۔ اس کی مسکراہٹ خوشگوار تھی، لیکن آنکھوں میں سرد مہری کا تاثر تھا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ طنز کر رہی ہو۔ شرجیل کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ شخص تفریحاً نفرت کرتا ہو۔ میرا نام سردار خاور زمان ہے، لمبے آدمی نے شرجیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم کچھ پیو گے؟ شکریہ، میں پی چکا ہوں، شرجیل نے جواب دیا۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا، سردار خاور زمان نے کہا۔ غضنفر، شرجیل نے جواب دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں جھلاہٹ موجود تھی۔ چوبی ٹنگا اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، شاید اس الجھن میں پڑ گیا تھا کہ اسے اپنا غلط نام کیوں بتایا۔ اتنے میں انتر کی بیوی بھاپ اٹھتے ہوئے اسٹو کا پیالہ لے آئی اور میز کے قریب آتی ہوئی بولی، اس سے شروعات کرو۔ وہ ایک زندہ دل عورت معلوم ہوتی تھی۔ ابھی اور بھی بہت کچھ آ رہا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ سردار خاور نے اپنا پائپ روشن کیا۔ وہ چوبی ٹنگے سے آنکھیں ملاتے ہوئے کترا رہا تھا۔ کیا وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے یا کسی ایسے واقعے کو یادداشت تک لانے سے گریز کر رہے تھے جس کا بھول جانا ہی بہتر ہوتا؟ میز پر بھانت بھانت کی گفتگو ہوتی رہی تھی اور شرجیل نے خاموشی سے سنتا رہا۔ دفتن اسے وہ لاش یاد آئی جسے دریا کے کنارے چھوڑ آیا تھا۔ وہ شکرال کی زیارت گاہ کا محافظ اور نامور جنگجو تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہی لوگوں میں سے کوئی اس کا قاتل ہو؟ لیکن وہ کیوں مار ڈالا گیا؟ یہ قتل قزاقی کے تحت تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی جیب میں خاصی رقم موجود تھی۔ وہ سوچتا رہا اور پھر استو کی خوشبو نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔
اسٹو بے حد لذیذ تھا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو سرائے کی مالکہ جامن کی پڈنگ اور کافی لے کر آئی۔ دفتن سردار خاور نے شرجیل سے پوچھا، کیا تم سرخسانی ہو؟ ہاں میں سرخسانی ہوں، شرجیل نے جواب دیا۔ تمہارے انداز جانے پہچانے ہیں غضنفر، میرا خیال ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، یا تمہاری جیسے کسی اور کو۔ شرجیل نے لاپرواہی سے کہا، ہو سکتا ہے، میں عموماً سفر ہی کرتا رہتا ہوں۔ لیکن سردار خاور کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوا ہو۔ کھانے اور کافی کے اختتام پر انتر نے میز ایک طرف کھسکا دی، گویا سونے کا انتظام بھی اسی کمرے میں تھا۔ انہوں نے اپنے اپنے کمبل بچھائے اور لیٹنے کی تیاری کرنے لگے۔ کندیلیں بجھا دی گئیں، لیکن شرجیل کو نیند نہیں آئی۔ وہ مسلسل اسی لاش کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ اس آدمی کا قتل بے وجہ نہیں ہوا ہوگا، یقیناً وہ اپنے قاتل کا تعاقب کرتے ہوئے مارا گیا ہوگا، اور قاتل اسے دریا میں پھینک کر مطمئن ہو گیا ہوگا کہ اسے ایک الجھن سے نجات مل گئی۔ لیکن شاید قاتل کو اس کی جیبیں ٹٹولنے کا موقع نہیں ملا تھا، ورنہ وہ ان سونے کی مہروں اور اعلیٰ درجے کے پستول کو کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ شرجیل سوچا تھا کہ اسے اس لاش کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہنا چاہیے۔ چوبی ٹنگا اس لاش کے بارے میں جانتا تھا، مگر اس نے بھی اس لاش کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ کہیں وہ خود ہی تو اس کا قاتل نہیں تھا؟ اپنے کمبل کے نیچے شرجیل نے چاقو رکھ لیا۔ اس کے کاموں میں اکثر چاقو کی ضرورت بھی پڑتی تھی، اس لیے ہتھیار کی بجائے اوزار کی طرح بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، اور وہ چاقو مٹھی میں دبائے ہوئے سو گیا۔ دفتن نہ جانے وہ کیسے جاگ پڑا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی اس پر جھکا ہوا اس پر سے کمبل ہٹا رہا ہے، اور پھر اس کا ایک ہاتھ شرجیل کی جیب کی طرف بڑھائی تھا کہ اس نے اپنا چاقو والا ہاتھ اوپر اٹھا دیا، اور پھر دوسرے حملے کے لیے لوٹ لگائی کہ چور اچھل کر بھاگا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ شرجیل چاقو کے دستے پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہر طرف تاریکی تھی، کسی طرف بھی کوئی حرکت دکھائی نہ دی۔ آتش دان میں آگ مدھم سی پڑتی جا رہی تھی۔ اس نے اشتعالک اٹھا کر آگ کو کریدا اور کمرے میں کسی قدر روشنی پھیل گئی۔ فرش پر 6 آدمی بے خبر سو رہے تھے، یا ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بن بھی رہا ہو، اور انہی میں سے کوئی ایک شرجیل کو لوٹ کر قتل کر دینا چاہتا ہو۔ لیکن کون؟ چند لمحوں تک وہ ان سبھوں پر غائر نظر ڈالتا رہا، اور پھر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ صبح بھی قریب تھی۔ شرجیل لیٹ تو گیا تھا، مگر جاگتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اٹھ بیٹھے۔ اپنے جوتے پہننے کے بعد شرجیل بھی اٹھ بیٹھا اور اپنی پیٹی میں پستول اڑسنے لگا۔ سردار خاور زمان نے ہاتھ بڑھا کر کہا، بڑا دلچسپ حربہ معلوم ہوتا ہے، کیا میں ذرا اسے دیکھ سکتا ہوں؟ شرجیل نے کہا، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ میں اپنے اسلحے میں کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا، بس ایک پستول ہے جیسے سب ہوتے ہیں۔ ناشتے کی میز پر انتر نے انہیں بتایا کہ دلدلی علاقہ آگے چند میلوں تک پھیلا ہوا ہے، اس کے بعد خشک راستے جنگل سے گزرتے ہیں۔ چوبی ٹنگا شرجیل کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم دونوں ساتھ ہی سفر کریں؟ ٹھیک ہے، شرجیل سر ہلا کر بولا، میری دانست میں یہ زیادہ محفوظ ہوگا۔ چوبی ٹنگا نے کہا، تمہارے لیے یا میرے لیے؟ شرجیل نے کہا، دونوں کے لیے۔ چوبی ٹنگے نے کہا، مجھے ان لوگوں میں سے کچھ کی نظریں ابھی اچھی نہیں لگ رہی۔ شرجیل سوچنے لگا کہ آخر یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، دوستوں کے خلاف شکوک و شبہات کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں خود اسی نے تو پچھلی رات اس پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ٹھیک ہے، اگر یہ قریب رہا تو اس پر نظر رکھنے میں آسانی ہوگی، شرجیل نے سوچا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ ایک بہترین جہادیدہ ساتھی ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر میری اور تمہاری منزل ایک ہی ہے تو اس میں کیا حرج ہے، شرجیل نے کہا۔ سب لوگوں کے رخصت ہو جانے کے بعد شرجیل اور چوبی ٹنگے نے اپنا سامان چیک کیا، اور شرجیل نے انتر سے کہا، اسی پگڈنڈی پر 5 میل پیچھے ایک لاش پڑی ہے، وہ گلترنگ کی زیارت گاہ کا محافظ تھا، کوئی نہ کوئی اس کی تلاش میں ضرور ہوگا۔ یہ پیسے لو اور اس کی شایان شان تدفین کا سامان کر دینا۔ اس کا نام زحاق فیل کردن تھا، اور پچھلے دن وہ مر گیا۔ اس کا نام اور تاریخ لوہے مزار پر ضرور لکھوا دینا۔ انتر نے سنہری سکے لیتے ہوئے پوچھا، وہ کیسے مرا؟ اسے قتل کیا گیا تھا، شرجیل نے جواب دیا۔ وہ زخمی ہو کر دلدل میں گر گیا تھا یا اسے دھکیل دیا گیا تھا، لیکن وہ قاتل کے بارے میں بتانے سے پہلے ہی مر گیا، شرجیل بولا۔ آخر اسے کس نے قتل کیا؟ انتر بڑبڑایا۔ میرا خیال ہے کہ پچھلی رات جو لوگ یہاں سوئے تھے انہی میں اس کا قاتل بھی موجود تھا، اس لیے میں نے ان کی موجودگی میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا
کہ کہیں دوسرا قتل بھی نہ ہو جائے، شرجیل نے کہا۔ انتر نے وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف لاش کی تدفین کرے گا بلکہ اس کے قتل کی خبر زیارت گاہ تک پہنچا بھی دے گا۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دریائے نمیلی کا یہ کنارہ دلدلی تھا، لہذا یہاں سے کشتی کا سفر ممکن نہیں تھا۔ وہ کنارے کے جنگلوں میں سفر کرتے رہے، وہ چلتے رہے اور مختلف قسم کی گفتگو بھی کرتے رہے، اور شرجیل چوبی ٹنگے کو بتا رہا تھا کہ وہ پائیدار کشتیاں بھی بنا سکتا ہے۔ چوبی ٹنگا خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا، پھر اس نے بھی اپنے بارے میں بتانا شروع کیا۔ کسی زمانے میں شکرال کے ریالوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، پھر وہ ایک مہذب ملک میں چلا گیا اور بحری قزاقی کرنے لگا۔ اچانک شرجیل رک گیا کیونکہ چند سو گز کے فاصلے پر اس کی نظر سردار خاور زمان اور دوسروں پر پڑی تھی۔ چوبی ٹنگا گرا کر رہ گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر رک گیا تھا اور ان دونوں کے قریب پہنچنے کا منتظر تھا۔ ہوشیار رہنا لڑکے، چوبی ٹنگا آہستہ سے بولا۔ وہ بہت برا آدمی ہے، رحم اور اخلاق اس کے لیے بے معنی ہیں۔ تم نے اگر اسے ذرا برابر بھی موقع دیا تو تمہارے پہلو میں سے خون اگلتا ہوا دل نکال لے گا۔ تو تم اسے جانتے ہو؟ شرجیل نے کہا۔ چوبی ٹنگا خاموش ہو گیا، جیسے اسے بہت کچھ کہہ دیا ہو۔ چند لمحے خاموش رہ کر اسے تلخی سے کہا، میں اسے جانتا ہوں۔ کیوں نہیں؟ ہاں میں اسے جانتا ہوں، اور وہ بڑا گھناؤنا موقع تھا جب میں نے اسے جانا تھا۔ اس پر نظر رکھنا لڑکے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس پر اعتماد نہ کرنا۔ پتہ نہیں کیوں اتنی شدت سے تمہاری طرف متوجہ ہو گیا ہے، اور جو اس کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ میں نے ایسا ہوتے دیکھا ہے، چوبی ٹنگا نے کہا۔ سردار خاور زمان اب بھی وہیں کھڑا ان کے قریب پہنچنے کا منتظر تھا۔ جیسے ہی دونوں قریب آئے، سردار خاور نے بڑی خوش دلی سے کہا، ہمارے ساتھ آ جاؤ، مل کر سفر کرنے میں تحفظ ہے، کیونکہ جنگلوں میں بسنے والے بسا اوقات مسافر پر حملہ ہوتے ہیں اور ان کا سب کچھ چھین کر قتل کر دیتے ہیں۔ سردار سمیت وہ 4 افراد تھے، یہ دونوں بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ چوبی ٹنگا ایسے زاویے سے چل رہا تھا کہ شرجیل نے بھی محسوس کر لیا کہ وہ کسی غیر متوقع حملے کا خدشہ رکھتا ہے۔ وہ چلنے کا یہ انداز اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس غیر متوقع حملے کا مقابلہ کر سکے۔ شرجیل بے خوفی سے چلتا رہا۔ ہرچند کے سردار خاور کی شخصیت مرعوب کن تھی، اور اس کی آنکھوں سے ہونے والی توانائی کا اظہار اس کی جسمانی قوت کا بھی چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا، لیکن شرجیل اپنی خود اعتمادی کی بنیاد پر ذرہ برابر بھی متاثر نہیں معلوم ہوتا تھا۔ ایسا ایسا جنگل کا گھناؤ ختم ہوتا چلا گیا، اور کہیں کہیں کھیت دکھائی دیتے چلے گئے، اور شام میں ہوتے ہوتے انہیں مویشیوں کے کچھ ریوڑ بھی دکھائی دینے لگے، جن کے ساتھ چرواہے بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بستی قریب ہے۔ بستی میں پہنچ کر وہ سرائے کی طرف بڑھتے رہے۔ یہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی، جس میں داخل ہوتے ہی کشادگی کا احساس ہوا۔ سرائے کے مالک نے انہیں خوش آمدید کہا۔ یہاں انہیں سونے کے لیے الگ الگ کمرے بھی مل گئے تھے۔ تنہائی میسر آتے ہی شرجیل کو پھر وہ لاش یاد آئی جسے وہ دریا کے کنارے چھوڑ آیا تھا۔ اسے قتل کرنے والا داراب سرکش تھا، لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ اور بتانے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ زیارت گاہ کے بڑے عابد کو بھی معلوم نہیں تھا کہ شمالی سرحد کے قریب اٹھنے والے فتنے کا ذمہ دار جو شکرال سنا جاتا ہے، اس کا نام کیا تھا؟ کہیں وہ داراب سرکش ہی تو نہیں جو سارے شکرال میں اپنی بددیانتی اور چیرہ دستیوں کی وجہ سے مشہور تھا؟ شمالی سرحد کے فتنے کا ذمہ دار اگر وہی تھا تو شکرال سے غداری کا مرتکب ہو رہا تھا۔ سنا جاتا تھا کہ وہ شمال کے ناپاکوں سے مل کر شمالی سرحد پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، اور وہ علاقہ ایسا ہی تھا جس سے گزر کر شکرالی مہذب ممالک سے تجارتی رابطہ قائم کرتے تھے۔ اگر وہاں داراب سرکش جیسے کسی بدماش کا عمل دخل ہو گیا تو پورے شکرال کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور یہ شکرالیوں کی روایت کے خلاف ہوتا۔ شرجیل سوچتا رہا، کہیں سردار خاور زمان کا تعلق بھی داراب سرکش سے نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکل کر عام نشست کے کمرے میں آیا، لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ آگے بڑھا اور اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا جہاں سرائے کا مالک بیٹھا ہوا تھا۔ گلترن کی زیارتگاہ کے نام پر شرجیل نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ سرائے کا مالک احتراماً کھڑا ہو کر کسی قدر جھکا، پھر شرجیل سے بولا، جان و مال سب حاضر ہیں۔ شرجیل نے اس کی میز کے قریب پہنچ کر جیب سے سنہری سکے نکالے اور انہیں میز پر رکھتا ہوا بولا، مجھے ان کی رسید بنا دیجئے، اور یہ سکے بڑے عابد کو اس پیغام کے ساتھ بھجوا دیجئے کہ زحاق فیل گردن کو داراب سرکش نے قتل کر دیا ہے۔ یہ سکے لاش کے کمر بند سے برآمد ہوئے تھے۔ آرام سے بیٹھ جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ قصہ کیا ہے، سرائے کے مالک نے کہا۔ شرجیل بیٹھ کر اسے زحاق کی لاش کے بارے میں بتانے لگا، پھر بولا،
آپ کو شمالی سرحد پر اٹھنے والے فتنے کے بارے میں علم تو نہیں ہوگا؟ ہاں، میں نے سنا ہے کہ وہاں کسی قسم کی بے ضابطگی ہو رہی ہے، سرائے کے مالک نے جواب دیا۔ ضحاک بڑے عابد کا فرستادہ تھا اور اسے وہاں کے اصل حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن اسے داراب سرکش نامی آدمی نے قتل کر دیا۔ شرجیل نے کہا۔ تو کیا داراب سرکش ہی اس فتنے کا ذمہ دار ہے؟ سرائے کے مالک نے پوچھا۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، شرجیل نے جواب دیا۔ ضحاک نے صرف اپنے قاتل کا نام بتایا تھا، اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی تھی، شرجیل بولا۔ سرائے کے مالک نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ داراب سرکش کو شکرال کی کوئی بھی بستی قبول کرنے کو تیار نہ تھی، پھر آخر وہ کہاں گیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اس فتنے میں اسی کا ہاتھ ہو۔ کیا آپ نے کبھی اسے دیکھا ہے؟ شرجیل نے جواب دیا۔ نہیں، میں نے بھی صرف اس کا نام ہی سنا ہے، سرائے کے مالک نے جواب دیا۔ ہمارے ساتھ جو سردار خاور زمان ہیں، کیا پہلے بھی کبھی اس سرائے میں ٹھہرے ہیں؟ شرجیل نے سوال کیا۔ ہاں، کیوں نہیں، وہ تو اکثر ادھر سے گزرتے رہتے ہیں۔ وادی زمرد میں ہرنوں کا شکار ان کا محبوب مشغلہ ہے، لہذا ان کی طرف جاتے ہوئے یہاں ضرور قیام کرتے ہیں، سرائے کا مالک بولا۔ شرجیل نے پھر اس کے سلسلے میں بات آگے نہیں بڑھائی۔ سرائے کے مالک نے کہا، آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے تو میں خود ہی یہ پیغام بڑے عابد تک لے کر جاؤں گا۔ شرجیل جیسے ہی سرائے سے باہر آیا، اس کی نظر چوبی ٹنگے پر پڑی جو شاید اسی کا منتظر تھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب پہنچ کر بولا، وہ چلے گئے؟ کون چلے گئے؟ شرجیل نے پوچھا۔ خاور اور دوسرے لوگ، خاور نے تمہارے بارے میں پوچھا تھا، چوبی ٹنگے نے جواب دیا۔ شرجیل سوچنے لگا کیا وہ سب خاور کے ساتھی ہی تھے یا محض اتفاقاً خاور کا ساتھ ہو گیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس کا اور چوبی ٹنگے کا بھی ساتھ ہو گیا تھا۔ دفتن شرجیل کو اپنے اوزار یاد آئے اور اس نے سوچا کہ سفر بہت لمبا ہے، اسے گھوڑے یا خچر کا انتظام کرنا چاہیے۔ اسے دریا کے اس حصے تک پہنچنا تھا جہاں کشتیاں موجود تھیں، اور وہاں تک پہنچنے کے بعد کوئی دشواری نہ رہتی۔ وہ چوبی گھر تعمیر کرتا اور سارا سامان اس پر بار کر کے شمال کی طرف روانہ ہو جاتا۔ وہ کشتی تعمیر کرتا اور سارا سامان اس پر بار کر کے شمال کی طرف روانہ ہو جاتا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کو وہ لڑکی نظر آ گئی۔ وہ خوبصورت تھی، بڑی پیاری لگ رہی تھی اور بھورے رنگ کے ایک گھوڑے پر سوار تھی۔ اس کے دائیں بائیں دو مرد سوار تھے، ایک ادھیڑ عمر کا مضبوط جسم والا آدمی جس کے بال سرمئی تھے، چہرہ چوڑا چکلا تھا اور جبڑوں کی بناوٹ مضبوط تھی۔ دوسرا آدمی جوان تھا اور خوش شکل تھا۔ دونوں مرد مسلح تھے اور عمدہ قسم کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ سیدھے سرائے کے دروازے پر آئے۔ لڑکی نے شرجیل سے کہا، نوجوان، کیا میں سرائے کے مالک سے گفتگو کر سکتی ہوں؟ لڑکی کے طرز تکلم نے شرجیل کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا اور اس نے کہا، کیوں نہیں، جاؤ، وہ اندر موجود ہے۔ لڑکی کے چہرے پر ہلکے سے شرمندگی کے آثار نظر آئے اور اس نے کہا، کیا تم برائے مہربانی اسے بلا دو گے؟ شرجیل نے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے سرائے کے مالک کو آواز دی، دیکھیے آپ سے خاتون ملنا چاہتی ہیں۔ سرائے کا مالک دروازے پر آتے ہی کھل اٹھا اور پذیرائی کے لیے آگے بڑھاتا وہ بولا، خاتون تہمینہ، کیا آپ اندر تشریف لائیں گی؟ آپ کے لائق جو کچھ بھی ہے حاضر کیا جائے گا۔ وہ گھوڑے سے اتر پڑی اور دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ سرائے کے مالک نے پوچھا، کیا آپ کے بھائی کی کچھ خبر ملی؟ وہ رکتی ہوئی بولی، نہیں، ابھی تک نہیں، اور اس لیے میں گھر سے نکلی ہوں۔ وہ سرائے کے اندر چلی گئی اور ادھیڑ عمر آدمی نے شرجیل کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے چوبی ٹنگے پر اپنی توجہ مرکوز کر دی اور اس کی آنکھیں اس پر جمی کی جمی رہ گئیں۔ اس کے جوان ساتھی نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، اگر تم مجھ سے پوچھو تو یہ ایک احمقانہ بھاگ دوڑ ہے۔ اگر ہمایوں زندہ ہوتا تو کبھی کا آ چکا ہوتا، اور اگر وہ مر چکا ہے تو اس کی بھاگ دوڑ کا فائدہ؟ وہ اس کا سگا بھائی ہے، معمر آدمی نے سخت لہجے میں کہا۔ جو کچھ اس سے ممکن ہے وہ کرے گی، جیسا کہ اس کا باپ کرتا۔ اس کے باوجود میں اسے حماقت سمجھتا ہوں، نوجوان آدمی نے کہا۔ فضول باتیں مت کرو، معمر آدمی بولا۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑے باندھ دیے اور سرائے کے اندر چلے گئے۔ شرجیل نے ان کی گفتگو سنی تھی اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ لڑکی کو اپنے کسی گمشدہ بھائی کی تلاش ہے۔ شرجیل کے اندازے کے مطابق وہ یہاں سے کہیں دور نہیں رہتی تھی، کیونکہ سرائے کا مالک اسے خوب جانتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں اکثر و بیشتر آتی رہتی ہو۔ غیر ارادی طور پر شرجیل پھر سرائے کے عام نشست کے کمرے میں داخل ہوا اور کھڑکی کے قریب والی میز سنبھال لی۔ سرائے کے مالک نے کسی قدر حیرت سے اس کی طرف دیکھا،
لڑکی اور اس کے ساتھی بھی بیٹھ گئے تھے اور نشست کے اعتبار سے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ شرجیل نے ایک گلاس تیمال کا طلب کیا۔ لڑکی سرائے کے مالک سے کہہ رہی تھی، ہمایوں کے بارے میں نے آخری بار یہ سنا تھا کہ وہ شمال کی طرف سفر کرنے والا ہے، اور یہ بھی سنا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ سربر آوردہ لوگ بھی ہوں گے۔ سرائے کے مالک نے کہا، خبریں ایک مقام سے دوسرے مقام تک بہت دیر سے پہنچتی ہیں، لیکن آخر سردار ہمایوں کو کیا سوچی تھی کہ انہوں نے اتنا تکلیف دہ سفر اختیار کیا؟ لڑکی نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ میرا بھائی جڑی بوٹیوں کے خط میں مبتلا ہے؟ اصل تشویش کا باعث یہ ہے کہ مجھے اس کا ایک خط ملا تھا۔ مجھے شبہ ہے کہ خط پہنچانے والے نے خط پہنچانے میں جان بوجھ کر دیر کر دی تھی۔ لڑکی نے کہا، لیکن کوئی خط پہنچانے والا ایسا کیوں کرنے لگا؟ سرائے کے مالک نے کہا۔ لڑکی پرتفکر انداز میں بولی، شمالی علاقے میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس کے سلسلے میں کہیں میرے بھائی کو کوئی خاص بات معلوم نہ ہوئی ہو اور گڑبڑ کرنے والوں نے اسے بھانپ بھی لیا ہو۔ ایسی حالت میں سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یہ محض واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ سرائے کے مالک نے کہا، آپ کے بھائی بہت عقل مند آدمی ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ جس کام میں بھی لگتے ہیں اس کے علاوہ اور سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ خود انہی کی بھول کی بنا پر خط کا اندازہ کیا ایسا ہو گیا ہو کہ آپ اس پر شبہ کر سکیں؟ میرا بھائی بہت ذہین ہے، لڑکی بولی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خطرات میں گھرا ہوا ہو اور اسے خود ہی اپنے خط میں یہ رویہ اختیار کیا ہو کہ میں شبے میں مبتلا ہو کر اس کے لیے کچھ کروں اور اس کے دشمنوں کو بھی اطلاع نہ ہو سکے کہ اس نے مجھے ان کے بارے میں کچھ لکھا ہے۔ لڑکی نے کہا۔ سرائے کا مالک بولا، ہاں اس کا امکان ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ آپ کے اپنے ذہن کی پیداوار ہو۔ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ شمال میں گڑبڑ ہے اور اس سلسلے میں جس شخص کا نام لیا جا رہا ہے وہ سالہ سال سے پورے چکرال میں بدنام چلا آ رہا ہے؟ میری مراد داراب سرکش سے ہے، لڑکی نے کہا۔ شرجیل نے اپنی گردن سہلا کر رہ گیا، لیکن وہ اس طرح ان لوگوں کی طرف متوجہ نہیں تھا جیسے اسے بھی ان لوگوں کی باتوں سے کسی قسم کی دلچسپی ہو۔ شرجیل سوچا تھا کہ وہ ایک بےحد ذہین لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ لڑکی پھر بولی، کیا آپ میرے باپ کو جانتے تھے؟ کیوں نہیں، میں ان کی بے اندازہ عزت کرتا تھا۔ وہ ایک بڑے تاجر تھے، ساری دنیا کے حالات سے باخبر تھے۔ شکرال کے باہر بھی ان کی بڑی ساکھ تھی، سرائے کے مالک نے جواب دیا۔ خیر ہاں تو، لڑکی سر ہلا کر بولی، مجھے علم ہے کہ آپ بھی حالات حاضرہ سے باخبر لوگوں میں سے ہیں۔ عام لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور آپ کی جان پہچان کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ شمال سرحد کے قریب آپ کی جان پہچان کے لوگ کم ہوں گے، لہذا آپ اس سلسلے میں میری مدد ضرور کریں گے۔ اسی خیال کے تحت میں نے آپ سے پہلے ملنا مناسب سمجھا ہے، لڑکی نے کہا۔ اوہ، تو کیا آپ خود شمال کی طرف سفر کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ سرائے کے مالک نے کہا۔ ہاں، میں آپ جیسے مدبر لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد یقیناً شمال کی طرف سفر کروں گی، لڑکی نے جواب دیا۔ خاتون تہمینہ، میں آپ کو اس کا مشورہ ہرگز نہ دوں گا۔ شمال سرحد بے حد خطرناک لوگوں کی آماجگاہ بن گئی ہے اور ان کا سربراہ بلا شبہ داراب سرکش ہی ہے، سرائے کے مالک نے کہا۔ دفتن شرجیل کو کھانسی آ گئی اور وہ چونک کر اسے اس طرح دیکھنے لگی جیسے اسے اس کی وہاں موجودگی کا پہلی بار احساس ہوا ہو۔ وہ غضبناک ہو کر بولی، تم ایک ایسی گفتگو سنتے رہے ہو جس کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں سمجھا نہیں خاتون، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں تو خاموشی سے تیمال پیتا رہا ہوں، بھلا مجھے آپ کی باتوں سے کیا سروکار؟ شرجیل نے کہا۔ سرائے کا مالک اور لڑکی کے دونوں ساتھی بھی شرجیل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ پھر آپس میں گفتگو کرنے لگے، مگر اس بار ان کی آوازیں اتنی مدھم تھیں کہ شرجیل سن نہ سکا۔ شرجیل سوچا تھا کہ اگر وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے تو اس مغرور لڑکی کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ ہرچند کے شرجیل شکرال کے لیے ایک عمومی سا نام تھا، لیکن در حقیقت سرخسان کے شرجیل خاندان کے افراد شہزوری میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ شرجیل اپنے خاندان کا آخری فرد تھا، لیکن سرخسان کی سرداری کے لیے جدوجہد کرنے کی بجائے اس نے خود کو زیارتگاہ سے وابستہ کر دیا تھا۔ وہ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور کبھی کبھی تہمینہ حقارت آمیز نظروں سے شرجیل کو دیکھنے لگتی تھی اور وہ دل ہی دل میں مسکرا کر رہ جاتا۔ اپنی تیمال ختم کر کے شرجیل اٹھ گیا اور قیمت ادا کر کے صدر دروازے کی طرف چل پڑا۔ ٹھیک اسی وقت تہمینہ کا معمر ساتھی بھی اٹھا اور شرجیل کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ باہر آ کر اسے شرجیل کو مخاطب کر کے کہا، جناب، میرا نام شہامت ہے اور میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ شرجیل نے پہلی نظر میں اسے پسند کیا تھا
کیونکہ اس کی آنکھوں میں اسے راست بازی کی جھلکیاں نظر آئی تھیں۔ اور میں شرجیل ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ شہامت نے کہا، میں بغور دیکھ رہا تھا کہ آپ داراب سرکش کے نام پر چونکے تھے، کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ نہیں، میں نے بھی صرف نام ہی سنا ہے، شرجیل نے جواب دیا۔ آپ کس طرف کا ارادہ رکھتے ہیں؟ شہامت نے پوچھا۔ میں چوبی مقامات کا معمار ہوں، جہاں بھی کام مل جائے گا ادھر ہی نکل جاؤں گا، شرجیل نے کہا۔ آپ خاتون تہمینہ کی تند مزاجی کا برا نہ مانیے گا، وہ اپنے بھائی کی وجہ سے پریشان ہیں، شہامت بولا۔ کوئی بات نہیں، شرجیل نے بے پرواہی سے ہنس کر کہا۔ میں عورتوں کی تند مزاجی کا برا نہیں مانتا، البتہ کوئی مرد میرے مقابل تند مزاج ہو کر دیکھے، شرجیل بولا۔ آپ ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ پھر چند لمحے خاموش رہ کر بولا، جناب، ہم جب ادھر آ رہے تھے تو کچھ لوگ راستے میں ملے تھے، کیا وہ یہیں سے رخصت ہوئے تھے؟ ہاں، شرجیل نے مختصر سا جواب دیا۔ کیسے لوگ تھے؟ شاید وہ بھی شمال ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک خطرناک معلوم ہوتا ہے، وہ جس کی آنکھیں سانپ جیسی ہیں، شرجیل نے کہا۔ میں نے اس پر غور نہیں کیا تھا۔ اچھا، آپ پر سفر کی صعوبتیں آسان ہوں، اس نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ شرجیل نے مسافہ کرتے ہوئے اسے بھی سفر کی آسانیوں کی دعا دی۔ شہامت پھر سرائے میں واپس آ گیا۔ چوبی ٹنگا سرائے کے باہر شرجیل کا منتظر تھا۔ اسے شرجیل سے کہا، تمہارے اوزاروں کا تھیلا دوسرے سامان سمیت بہت وزنی ہو گیا ہے، ایک گھوڑا مل جاتا تو بہتر ہوتا، کیونکہ ہم فی الحال یہاں سے سیدھے بستی کی طرف چلیں گے، شاید وہاں کوئی گھوڑا یا باربرداری کا خچر ہاتھ آ جائے۔ اچھا چلو، پہلے ادھر ہی چلتے ہیں، شرجیل نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ لیکن ہم وہاں کسی گھوڑے یا خچر کی بات نہیں کریں گے۔ پھر بات کیسے بنے گی؟ چوبی ٹنگے نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھا جائے گا، فی الحال میری جیب اتنی وزنی نہیں ہے۔ کیا میں اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ چوبی ٹنگے نے بڑے خلوص سے کہا۔ نہیں، تم مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، تم فکر مند کیوں ہوتے ہو؟ میں خود 10 خچروں پر بھاری ہوں، سارا سامان اپنی پشت پر لاد کر اب تک پیدل سفر کرتا رہا ہوں، شرجیل بولا۔ چوبی ٹنگا کچھ نہ بولا اور وہ بستی کی طرف چل دیے۔ بستی صاف ستھری تھی، مختلف اقسام کی کئی دکانیں تھیں جن سے ضروریات زندگی کا سامان خریدا جا سکتا تھا۔ ایک چھوٹی سی صاف ستھری سرائے بھی تھی۔ شرجیل نے چوبی ٹنگے سے کہا، بس ہم سرائے میں چل کر ایک ایک گلاس تیمال کا پئیں گے اور آگے کے سفر کے علاوہ اور کسی قسم کی گفتگو نہیں کریں گے۔ گھوڑے یا خچر کا تو نام بھی نہ لینا، ایسا نہ ہو کہ قیمتوں کی زیادتی کی بنا پر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے، شرجیل نے کہا۔ اچھی بات ہے پیارے، جیسی تمہاری مرضی، چوبی ٹنگے نے کہا۔ دونوں سرائے میں داخل ہوئے اور چوبی ٹنگے نے باورچی خانے کی کھڑکی میں سے جھانک کر 2 گلاس تیمال کے لیے کہا۔ سرائے کا مالک خود ہی ان کے لیے تیمال لایا، جس کی قیمت کی ادائیگی شرجیل نے لگے ہاتھ کر دی۔ اس نے کالی ٹکیوں کی بجائے دھات کا سکہ اسے دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں، اس نے کہا۔ ہاں، ابھی تک تو ہمارا سفر پیدل ہی ہوا ہے، چوبی ٹنگا بولا، لیکن آگے کا راستہ سواری کے بغیر بے حد دشوار ہوگا۔ آپ لوگ وزن لاد کر پیدل سفر نہ کر سکیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو یہاں آپ کو گھوڑے اور باربرداری کے خچر بھی مل جائیں گے۔ چوبی ٹنگے نے دزدیدہ نگاہوں سے شرجیل کی طرف دیکھا، جو اس طرح لاتعلق بیٹھا تھا جیسے یہ سب اس کے سننے کی باتیں ہی نہ ہوں۔ کیا خیال ہے؟ چوبی ٹنگے نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ گھوڑے بھی بہت مہنگے ہیں، شرجیل بے پرواہی سے بولا۔ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں پہنچ کر انہیں دوبارہ فروخت کر سکو گے؟ چوبی ٹنگے نے کہا۔ سرائے کا مالک واپس چلا گیا۔ دفتن ایک موٹا سا آدمی سرائے میں داخل ہوا، صورت ہی سے کسی قسم کا تاجر معلوم ہوتا تھا۔ وہ سیدھا باورچی خانے کی طرف چلا گیا اور وہاں سے تیمال کا گلاس لے کر ان کی میز کی جانب آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا بولا، اگر کوئی حرج نہ ہو تو بیٹھ جاؤں؟ کوئی حرج نہیں، چوبی ٹنگا بولا، جبکہ اپنی تیمال خود ہی لے کر آئے ہو تم۔ اوہو، تو تم مجھے نہیں پلاؤ گے؟ موٹے آدمی نے خوش دلی سے کہا۔ جب کوئی شخص میرے پاس کچھ فروخت کرنے کے لیے آتا ہے تو خود ہی مجھے پلاتا بھی ہے۔ تم بہت عقل مند معلوم ہوتے ہو، موٹے نے ہنس کر کہا۔ پھر شرجیل کی طرف دیکھ کر بولا، جوان آدمی، تم قابل رشک صحت کے مالک ہو، وجیح اور دلکش بھی ہو، لیکن یقین کرو کہ اس کڑب راستے پر وزن لاد لاد کر پیدل چلتے ہوئے ذرا اچھے نہ لگو گے، وہ بولا۔ آہا، تو تم شاید گھوڑوں کے تاجر ہو، شرجیل مسکرا کر بولا۔ تم ٹھیک سمجھے جوان آدمی، موٹے نے کہا اور شرجیل کو بڑی توجہ اور دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ پھر بولا، واقعی تم ایک خوبصورت اور طاقتور جسم کے مالک معلوم ہوتے ہو،
یہاں بستی میں کچھ طاقتور جوان ہیں، لیکن افسوس کہ تم ایک مسافر ہو، چلے جاؤ گے، ورنہ ہم ایک انعامی دنگل منعقد کر کے دیکھتے ہیں کہ تم واقعی کتنے طاقتور ہو۔ کیا تم کشتی بھی لڑتے ہو؟ شرجیل نے تذبذب کے ساتھ کہا، ہاں میں طاقتور بھی ہوں اور کشتی کے فن سے بھی واقف ہوں، لیکن خواہ مخواہ وقت ضائع نہیں کرتا۔ البتہ اگر انعام کی رقم معقول ہو تو اس پیشکش پر غور کر سکتا ہوں، شرجیل بولا۔ ہماری بستی میں 2 چوٹی کے لڑاکے ہیں، موٹے نے کہا۔ زاراک اور جابر کو تو آج تک کوئی شکست دے ہی نہیں سکا تھا، لیکن آج کل وہ بستی میں موجود نہیں ہے۔ اگر تم کہو تو تمہاری اور زاراک کی کشتی کا اعلان کر دیا جائے؟ شرجیل نے ہنس کر کہا، نہیں، میں تو اس جابر سے لڑوں گا جسے آج تک کسی نے شکست نہیں دی۔ لاف و گزاف سے کام نہیں چلے گا لڑکے، جابر بہت طاقتور ہے، اب تک کئی بڑے پہلوانوں کی ہڈیاں توڑ چکا ہے، موٹے نے کہا۔ شرجیل نے جھنجھلا کر کہا، اب تو میں اس کے علاوہ کسی اور سے لڑوں گا ہی نہیں، خاصی دلچسپی رہے گی۔ موٹے نے حقارت سے ہنس کر کہا، تم جابر کے ساتھ دلچسپی کی بات کرتے ہو؟ دلچسپی نہیں، موت کا تشنج کہو۔ بہرحال وہ تو یہاں موجود ہی نہیں ہے، تم زاراک سے لڑو، شوقین لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور شرطیں بدلیں گے۔ لیکن میں معمولی شرطوں کے لیے نہیں لڑ سکتا، شرجیل نے منہ بنا کر کہا۔ موٹا جلدی سے بولا، تم گھوڑوں کی بات کر رہے تھے، میں 2-1 گھوڑے کچھ رقم کے ساتھ لگا سکتا ہوں۔ شرجیل حقیقتاً اسی سے لڑنا چاہتا تھا جس کی اس نے بہت تعریف سنی تھی، یعنی جابر، لیکن اب ان گھوڑوں کے لیے اسے زاراک سے لڑنا پڑے گا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، شرجیل نے چوبی ٹنگے سے کہا۔ یہ معاملات طے ہوتے دکھائی نہیں دیتے، ہم اپنی راہ کیوں کھوٹی کریں؟ موٹا جلدی سے بولا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، 30-40 آدمیوں کی بھیڑ ہوگی اور یہ کشتی دوستانہ فضا میں لڑی جائے گی، اور ہارنے والا کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ اپنی ہار کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ کشتی سے پہلے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یقین کرو کہ اگر تم جیت گئے تو بڑے فائدے میں رہو گے۔ میں اب چلتا ہوں، مجھے اب اس مقابلے کی تشہیر بھی تو کرنی ہے۔ اور وہ سرائے سے نکل گیا۔ چوبی ٹنگا شرجیل کو عجیب سی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ شرجیل نے ہنس کر پوچھا، اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ شرجیل نے ہنس کر پوچھا تھا، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ چوبی ٹنگے نے پرتشویش لہجے میں کہا، کیا پہلے بھی کبھی کشتی لڑنے کا اتفاق ہوا ہے؟ شرجیل نے بے پرواہی سے کہا، ہاں کیوں نہیں، بچپن میں ساتھیوں کو چھیڑ کر لڑا کرتا تھا۔ بس کرو خدا کے بندے، چوبی ٹنگا بیزاری سے بولا، بچپن کے تجربات کی بنا پر ایک پیشہ ور پہلوان سے لڑنے چلے ہو؟ ختم کرو، شرجیل اٹھتا ہوا بولا، چلو اس کے استبل میں چل کر گھوڑے دیکھیں، مجھے ہر حال میں 2 گھوڑے اور بار برداری کے لیے 1 خچر چاہیے۔ چوبی ٹنگا بے دلی سے اٹھا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ یقیناً ایک بڑا تاجر تھا، کیونکہ اس کے استبل میں ہر قسم کے گھوڑے موجود تھے۔ شرجیل نے 2 ایسے گھوڑے پسند کیے جو لمبے سفر کے لیے نہایت موزوں تھے۔ اسے ایک مغموم آنکھوں والا خچر بھی پسند آیا۔ چوبی ٹنگا بیزاری سے منہ بنائے ایک طرف کھڑا تھا۔ اس نے کہا، میں تو پیدل ہی چلنا زیادہ مناسب سمجھوں گا۔ شرجیل بولا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں گھوڑے پر چلوں اور تم پیدل؟ تم میری فکر نہ کرو، چوبی ٹنگا بولا، اور پھر وہ سرائے کی طرف چل پڑے۔ سرائے کے مالک نے ایک بار پھر ان کا خیر مقدم کیا اور زاراک کی باتیں چھیڑ دیں۔ اس دوران میں شاید اسے علم ہو گیا تھا کہ کشتی کی بات پکی ہو گئی ہے۔ شرجیل نے اس سے پوچھا، کیا وہ بہت لمبا چوڑا ہے؟ یقیناً، سرائے کا مالک سر ہلا کر بولا، تم سے کہیں زیادہ وزن میں بھی تم اس سے کم ہی ہوگے۔ جابر کے علاوہ وہ آس پاس کے تمام پہلوانوں کو شکست دے چکا ہے۔ جابر تو ناقابل شکست ہی ہے۔ میں زاراک کو شکست دوں گا، شرجیل نے بے پرواہی سے کہا۔ تم؟ سرائے کے مالک نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، وہ تمہیں کچا چبا جائے گا۔ شرجیل کو غصہ آ گیا، لیکن اس نے اظہار نہیں ہونے دیا۔ وہ تو جابر سے مقابلہ کرنے کی ٹھانے ہوئے تھا، اور یہ نامعقول سرائے والا اسے زاراک ہی سے دہشت زدہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سرائے کا مالک کچھ کہے بغیر اندر چلا گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک موٹا سا ٹکڑا تھا۔ اس نے اسے شرجیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ کبھی گھوڑے کی نال تھی جسے زاراک نے سیدھا کر دیا تھا۔ شرجیل نے اسے اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، واقعی یہ ایک مردانہ کارنامہ ہے۔ خیر ہاں، تو گھوڑوں کے تاجر کی طرف سے ہمیں 1 گلاس تیمال پیش کرو، اس نے وعدہ کیا تھا۔ ضرور، سرائے کے مالک نے نرم لہجے میں کہا، تم ایک اچھے نوجوان ہو، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو۔ میں اسے ہرگز پسند نہیں کروں گا کہ تم اپنا کوئی ہاتھ یا پیر گنوا بیٹھو۔ پھر وہ ان کے لیے تیمال لینے اندر چلا گیا
اور شرجیل مسکرا کر چوبی ٹنگے کی طرف دیکھنے لگا۔ ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہو، چوبی ٹنگا بولا۔ شرجیل نے اسے کوئی جواب دیے بغیر لوہے کا وہ ٹکڑا اٹھایا اور نہایت آسانی سے اسے گھوڑے کی نال کی شکل کے 2 بل دے دیے۔ چوبی ٹنگا لمبی سانس لے کر رہ گیا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ اتنے میں سرائے کا مالک تیمال لے کر آ گیا۔ شرجیل نے اسے کہا، تم ہمیں کھانا بھی کھلا دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر بعد زاراک سے مقابلہ ہو جائے۔ ارے تو کیا ابھی تک یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ سرائے کے مالک نے کہا۔ یقیناً، ہمارے لیے 2 اچھے بستروں کا انتظام کر دینا، شرجیل نے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد چوبی ٹنگا تو دروازے کی طرف بڑھ گیا اور شرجیل نے سرائے کے مالک سے کہا، تمہارا کھانا بہت لذیذ تھا اور تیمال بہت اچھی تھی۔ پھر سے گھوڑے کی وہ نال اٹھائی اور اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، دیکھو یہ بات میرے اور تمہارے ہی درمیان رہنی چاہیے، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ نال کو اس ہیئت قضائی میں دیکھ کر سرائے کا مالک ہکا بکا رہ گیا۔ کچھ کہنا چاہا لیکن صرف ہونٹ ہل کر رہ گئے، آواز نہیں نکل سکی۔ پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور نال کو ایک میز کی دراز میں رکھ کر بند کر دیا۔ اتنے میں گھوڑوں کا تاجر بھی آ گیا۔ اس نے کہا، زاراک کو تم یہیں سرائے کے سامنے ملے گا، سورج غروب ہونے کے وقت کشتی کے سامنے والے گھاس کے خطے پر ہوگی۔ شرجیل نے بے پرواہی سے شانوں کو جنبش دے کر کہا، میں نے قطعی نہیں کہا تھا کہ میں اس سے ملوں گا بھی، بھلا مجھے اس سے کیا حاصل ہوگا؟ تم اس سے شرط لگا سکو گے، گھوڑوں کے تاجر نے کہا۔ تم بھی اور تمہارا دوست بھی، میرا خیال ہے کہ تم شرط لگانا پسند کرو گے۔ شرجیل نے کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا، میرے پاس بہت تھوڑا سا سرمایہ ہے، لیکن تمہارے پاس بہت سے گھوڑے ہیں۔ گھوڑوں کا نام مت لو، تاجر نے گڑبڑا کر کہا۔ میں زیادہ سے زیادہ 2 سنہری سکے لگا سکتا ہوں۔ شرجیل نے ہنس کر کہا، تو پھر تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، میں تمہارے 2 گھوڑوں اور ایک خچر کے مقابلے میں 20 سنہری سکے لگاؤں گا۔ گھوڑوں کے تاجر کے چہرے پر تاریکی سی چھا گئی اور اس نے کہا، اگر میں نے گھوڑوں کا ذکر بھی کیا تو وہ محض مذاق تھا، میں تو یوں ہی تفریحاً 2 سنہری سکے۔ بس تم تفریح کی بات کر رہے ہو اور میں مٹی میں ناک رگڑنے جا رہا ہوں، شرجیل ہاتھ اٹھا کر بولا۔ تو تم نہیں لڑو گے؟ تاجر نے کہا۔ میں کیوں لڑوں؟ محض تمہاری تفریح کے لیے، شرجیل نے کہا۔ لیکن میں تو زاراک کو کہلوا چکا ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی ہے، تاجر نے کہا۔ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، شرجیل بے پرواہی سے بولا، لیکن میں اپنی بات پر قائم ہوں، میری 20 سنہری سکے اور تمہارے 3 جانور۔ اسے انکار میں سر ہلا دیا اور بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ شرجیل اسے اسی حالت میں چھوڑ کر سرائے سے باہر آیا۔ اس کی نظر شاہراہ کی طرف اڑ گئی۔ جن سوار سرائے کی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ قریب پہنچے تو شرجیل انہیں پہچان گیا۔ یہ خاتون تہمینہ اور اس کے دونوں ساتھی تھے۔ معمر آدمی کا گھوڑا قدرے پیچھے رہ گیا تھا۔ معمر آدمی نے اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے شرجیل سے کہا، تم ابھی یہیں ہو؟ اور کسی قدر شبے کی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بس کیا بتاؤں، شرجیل نے مسکرا کر کہا، یہاں کچھ الجھ گیا ہوں۔ یہ لوگ مجھے کشتی کے مقابلے میں دھکیل رہے ہیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں، لیکن گھوڑوں کا تاجر گڑبڑ کر رہا ہے۔ تمہارا مطلب گمبول سے ہے؟ وہی یہاں گھوڑوں کا تاجر ہے، شہمت نے کہا۔ ہاں وہی، وہ مجھے بہت معمولی قسم کی شرطیں لگا کر بدل کر رہا ہے، شرجیل نے کہا۔ یا تم خود ہی ڈر رہے ہو؟ اچانک تہمینہ بول پڑی۔ ہو سکتا ہے، شرجیل نے بے پرواہی سے کہا۔ مجھے کچھ نہ کچھ تردد تو ہونا ہی چاہیے، جبکہ میں نے ابھی تک اپنے مقابل کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ ویسے میری خواہش تھی کہ میرا مقابلہ جابر سے ہوتا، لیکن اتفاق سے وہ یہاں موجود نہیں ہے، شرجیل نے کہا۔ جابر؟ معمر آدمی بوکھلا گیا۔ اس کا تو تصور تک خوفناک ہے، تم شاید کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے والا اپنا کوئی نہ کوئی عضو ہمیشہ کے لیے گنوا بیٹھتا ہے، تب تو یقیناً اسے سبق ملنا چاہیے، شرجیل بولا۔ تم اسے سبق دو گے؟ تہمینہ حقارت سے بولی۔ ہاں خاتون، سوچا تو یہی تھا، لیکن وہ مجھے زاراک سے لڑانا چاہتے ہیں، شرجیل بولا۔ تم اس کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، میں زاراک کو جانتی ہوں، وہ بہت طاقتور ہے، تہمینہ بولی۔ ہاں خاتون، میں نے بھی یہی سنا ہے، لیکن ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ گھوڑوں کا تاجر گمبول گڑبڑ کر رہا ہے، شرجیل نے کہا۔ وہ کیا گڑبڑ کر رہا ہے؟ میں معمولی شرائط کے تحت کشتی نہیں لڑ سکتا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ میرے 20 سنہری سکوں کے مقابل اپنے 3 جانور شرط پر لگائے۔ غالباً گمبول کا خیال ہے کہ زاراک اتنا طاقتور نہیں ہے کہ اس کے لیے زیادہ سرمایہ کو خطرہ مول لیا جائے، شرجیل نے کہا۔ اچانک گمبول سرائے سے نکل کر آیا اور بھنا کر بولا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، یہ کشتی ضرور ہوگی، میں تشہیر کر چکا ہوں۔
تہمینہ شرجیل کی طرف دیکھ کر بولی، سچ سچ بتاؤ تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ صرف 10 سنہری سکے خاتون، شرجیل نے کہا۔ ان میں میرے 15 سکے بھی شامل کر لو، میں تمہیں زاراق کے ہاتھوں پٹتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ سچ خاتون، آپ میری شرط میں شرکت کریں گی؟ شرجیل خوش ہو کر بولا۔ کیوں؟ کیا عورتوں کو شرط لگانے کا حق حاصل نہیں ہے؟ میرے علاقے میں عورتیں بھی گھوڑ دوڑ اور کشتیوں پر شرط لگاتی ہیں۔ تہمینہ کے معمر ساتھی نے کہا، خاتون میں آپ کی جگہ ہوتا تو ہرگز ایسا نہ کرتا، آپ اس شخص سے پوری طرح واقف بھی نہیں ہیں۔ میں تو بس صرف اتنا جانتی ہوں کہ زاراق اسے خاک میں ملا دے گا۔ چلو اب اندر چلو، وہ گھوڑے سے اتر کر سرائے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ وہ شرجیل کے قریب سے اس طرح گزر گئی جیسے وہاں اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ شرجیل نے اس کے قرب سے عجیب سی خوشبو محسوس کی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔